اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، بہت سی دعاؤں کے ساتھ جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، پروگرام معارف اسلام کے ساتھ ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معارف اسلامیہ میں ابتدائی طور پر ہم نے معرفت رب کے اوپر گفتگو کی اور کوشش کی کہ جتنا کچھ ہم سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ اس کے بعد مختلف دوسری چیزیں، عرش و کرسی اور دوسری اس قسم کی چیزیں جس میں توسل اور دوسری چیزیں بھی سامنے آئیں، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عدل الہی بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور اب اس کے بعد مقدمے کے طور پر میں نے خود انسان کی معرفت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان کو انسان کی معرفت حاصل کر لینا جتنی ہو سکے بھی ضروری ہے، اگرچہ انسان کی معرفت ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے جاننے کی، پہچاننے کی کہ انسان کتنا ہی جسمانی طور پر، فزیکلی اور روحانی طور پر اس کے اندر کیا کیا طاقتیں ہیں۔ کوششوں کے باوجود ابھی تک انسان اپنے آپ کی معرفت پوری طریقے سے حاصل نہیں کر سکا، لیکن جتنی ہو رہی ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ بھی ہوتی رہے گی۔ انسان کی معرفت کے ساتھ اب میں نے یہ سوچا اور چاہا کہ آپ کی خدمت میں نبی اعظم اور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے بعد سب سے زیادہ مہم جو ہے اور اہم جو ہے وہ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہے۔ اور یہ معرفت کس لیے؟ جس کی معرفت حاصل کی جائے اس کے ساتھ انسان کو اور لگاؤ اور قرب اور پیار ہو جاتا ہے، چاہے سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہو، چاہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہو۔ لیکن آج مجھے ایک احساس ہو رہا ہے
اور وہ احساس یہ ہے کہ جس عظیم شخصیت اور ہستی کی معرفت کرانے جا رہا ہوں اس کی امت کے بعض لوگوں کو شیطان نے کس طریقے سے گھیر لیا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس عظیم مصطفیٰ، اس انبیاء کے سردار، جن و انس کے رہنما، دنیا و آخرت کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانے کا شاید حق بھی حاصل ہے یا نہیں، بلکہ نہیں ہے قطعاً۔ اس لیے کہ جو لوگ دین مصطفیٰ کو بدنام کرنے کے لیے دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو کر مسلمانوں کا قتل اور خون بہا رہے ہیں، چاہے زمین کے کسی کونے میں بھی ہو، پاکستان ہو، شام ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو، عراق ہو، جہاں پر بھی نہتے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، وہ امت مصطفیٰ کے لیے ننگ و عار ہے اور دشمنان مصطفیٰ کے لیے وہ فخر و مباحات ہے۔ اسی لیے میں نے سنا کہ ہندوستان کی ایک رپورٹ کے اندر، انڈیا کے ایک پروگرام کے اندر، ایک انڈیا کا شخص یہ کہہ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ اگر دہشت گرد ہیں، قتل و خون کر رہے ہیں، تو وہ مسلمان کر رہے ہیں یا عیسائیوں نے کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ آسمانی مذاہب کو، آسمانی دینوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہندوؤں نے کہیں بھی خون نہیں بہایا ہے۔ وہ تاریخ علیحدہ ہے کہ تاریخ کے اندر دیکھے آدمی تو کہاں خون بہا ہے، کس نے بہایا ہے اور کتنا بہایا ہے، لیکن سامنے دنیا کے اندر یہی ہے کہ اس وقت وہ لوگ کہ جو دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے امن کے پیغامبر، صلح و آشتی کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کرانا انہی لوگوں کے سامنے اگر ہو تو اس کے لیے شرم محسوس ہوتا ہے کہ یہ کون سی امت مصطفیٰ کے فرد ہیں؟ کیا وہی کہ جو مدینے کے اندر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد، یا مکے میں منافقین کا ایک ٹولہ اکٹھا ہو گیا تھا اور اس نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا، جو آج تک اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بہرطور ایک عجیب
کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان نام نہاد مسلمانوں کے اور ان کے ہمدردوں کی دہشت گردیوں کو اور خون ریزیوں کو دیکھ کر کہ نہ معلوم کتنا خون بہائیں گے اور پاکستان کی حکومت ہو یا دوسری حکومتیں ہوں، وہ کب احساس کریں گے کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، جن کی جڑیں اور جن کے روٹس بہت دور ہیں، اور اس دور تک اپنا ہاتھ جو ہے وہ لمبا کر کے پہنچانا یہ ضروری ہو گیا ہے۔ اگر اس دور تک کے جہاں سے ان کو کمک مل رہی ہے، مدد مل رہی ہے، اس تک ہاتھ نہ پہنچا تو یقیناً یہ روٹ آؤٹ نہیں ہوں گے، شاید دب جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، اور ہمارے جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، حکومت کی گدیوں پر بیٹھنے والے ہیں، وہ بھی کچھ خاموشی دھار لیں گے، اور پھر اس کے بعد گاڑی اسی طریقے سے چلنے لگ جائے گی، اور یہ دہشت گردی پھر اپنے اندر پنپنے لگ جائے گی، اور مسلمانوں کے کشت و خون کے لیے پھر تیار ہو جائے گی۔ بھارت اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر ایک عظیم شخصیت جو ایک عرصہ پہلے اس دنیا کے اندر رونما ہوئی اور انسان کامل کی حیثیت سے اس کی مکمل معرفت حاصل کرنا ناممکن ہے، البتہ اس نبی اعظم کی معرفت کے لیے کچھ کوشش کرنا ہر ایک کا یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کے بغیر جس نے ہمیں قرآن دیا، جس نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کرائی، جس نے ہمیں دین دیا، جس نے ہمیں شریعت دی، جس نے ہمیں احکام دیے، وہ سارے کے سارے اگر دین اسلام کے ساتھ ہم مربوط ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اپنے رب کو معبود ماننے لگے ہیں اور اس کی عبادت کے اندر آگے بڑھے ہیں، تو وہ اس عظیم شخصیت کی وجہ سے، انہی کی تبلیغ کی وجہ سے، انہی کی ہدایت کی وجہ سے، انہی کی نورانی رہنمائی کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں۔ وہ سرور کائنات جنہوں نے نظام عدل کو قائم کیا، امیر اور غریب کو مساوی بٹھایا، اور امی ہو کر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا، وہ جو کائنات کو تعلیم دینے کے لیے اور مساوات کا نظام قائم کرنے کے لیے اور انسانیت کو رذالت سے نکال کر عظمتوں کی راستوں پر ڈالنے کے لیے اس دنیا کے لیے تشریف لائے، وہ ان کا ان دنیا میں آنا، اس کو جس لفظ کے اندر بھی بیان کیا جائے
وہ ایک دنیا کے اندر آمد ہے. اصل یہ ہے کہ خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان نیت کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے ایک تو وہ عہد لیا تھا جب اپنی ربوبیت کا اللہ سبحانہ و تعالی عہد لے رہے تھے عالم ذر کے اندر کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہر انسان کو عالم ذر کے اندر پوچھ رہے تھے رب کائنات، اور ہر انسان نے وہاں پر اپنے رب کے رب ہونے کا اقرار کیا. اسی طریقے سے وہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار لیا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار لیا. جو احادیث اور روایات میں آپ کی خدمت میں پہلے ابتدا میں جب ربوبیت کی معرفت عرض کر رہا تھا اس وقت عرض کر چکا ہوں. ایک وہ موقع تھا جب کہ تعارف کرایا گیا، جبکہ وہ عالم ذر سے پہلے، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے جس مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمایا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. خود ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت سی احادیث ہیں مختلف اہل سنت اور تشیع کی کتب کے اندر یہ احادیث موجود ہیں کہ اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثا، کہ میں انبیاء میں، نبیوں میں خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں کہ مجھے اللہ نے پہلے خلق فرمایا، اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا نبی بنا کر. اسی طریقے سے ابو اسحاق نے قتادہ سے اور صاحب کامل نے اور طبقات نے ابن سعد نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ کنت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث. وہ انبیاء سے ہے، یہاں پر لوگوں میں سب سے پہلے میں خلق ہوا، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اور آخرہم فی البعث، اور بعثت میں سب سے آخری تھا. اسی طریقے سے ایک روایت جو اہل سنت کی کتب میں ہے امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کی سند امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کنت نورا بین یدی ربی عز وجل، کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک نور تھا قبل ان یخلق آدم، قبل اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم کو خلق فرمائیں، ب14 الف عام، تقریباً 14,000 سال پہلے. وہ کون سے 14,000 سال ہیں وہ نہیں معلوم. یہ بھی اہل سنت کی کتب میں روایت موجود ہے. اور اس روایت کے ساتھ
ابن عباس کی ایک اور روایت کہ وہ ایک معرفت تھی خلقت سے پہلے اس دنیا میں ہر انسان کو جو رب العالمین نے اپنی معرفت کرائی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کرائی، وہی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی پنجتن پاک کی معرفت کرائی۔ اس معرفت کو جو پہلے کائنات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اشرف المخلوقات انسان کے اندر سے جب اشرف المخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ کی معرفت کرائی تو وہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد بھی جب انسان کو پیدا فرمایا اور انسان اس دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا، ہر نبی کو ارشاد ہوا کہ اپنی امت والوں کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراؤ، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء سے ایک عہد بھی لیا تھا جو سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم، ایک عہد، ایک کوونٹ تمام انبیاء سے لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں اور پھر تمہارے بعد ایک رسول تمہاری تصدیق کے لیے، تمہاری سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آئے تو تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ کیا اس بات کا کہ میرے ساتھ تم عہد کرتے ہو اقرار کیا ہے؟ تو سارے انبیاء نے یہ عرض کی کہ ہم قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا ہے۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تو گواہ رہنا، میں تمہارے ساتھ اس اقرار پر گواہ ہوں اور دیکھوں گا کہ دنیا میں تم تبلیغ کرتے ہو، میرے نبی کی اور میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہو، تعارف کراتے ہو یا نہیں کراتے ہو۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفے پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔